پاکستان کی سیاست میں کچھ عرصہ قبل 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر ایک تلاطم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، طوفان، اور اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم کے بعد 26 نومبر آیا، اور 26 نومبر جو ہے اس نے ایک اور طوفان پیدا کیا۔ اب اس طوفان میں تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا جو اسلام آباد آیا وہ تو واپس چلا گیا، پیچھے بہت سی کنٹروورسیز چھوڑ گیا، اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جی جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جگہ پہ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو نیا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں جناب رؤوف حسن صاحب سے، جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ رؤوف صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسد کیسر صاحب نئے چیئرمین اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، تو ان دونوں معاملات پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ تھینک یو حامد صاحب۔ یہ میرا خیال ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں اسی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج ہماری پشاور میں میٹنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، سو مجھے اس کے محرکات کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ میں نے بھی ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا ہے۔ جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کا تعلق ہے تو انہوں نے تو اس کو پبلک کر دیا آلریڈی۔ اس میں کچھ وجوہات تو بیان نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جاری رکھیں گے، لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی رہیں گے وہ، اور وہ مقدمات جو ہیں اس میں پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ میری ان سے بھی ذاتی طور کے اوپر بات نہیں ہو پائی، حالانکہ وہ بھی اس میٹنگ میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پارٹی لیڈرشپ ان کے سیکرٹری جنرل شپ سے استعفے کو قبول کر لے گی؟ اس وقت تک جو پوسٹس آئی ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے سارا، اس میں تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اب پارٹی کے اوپر منحصر ہے۔ میرا خیال شاید پولیٹیکل کمیٹی میں ان کا استعفیٰ بھی ڈسکس ہو۔ میں بھی جوائن کروں گا، آپ کا پروگرام کرنے کے بعد میں اس میں جاؤں گا واپس، دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن اوور ویلمنگ سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور حامد رضا صاحب نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ حامد رضا صاحب بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ بھی کہیں نہیں جائیں گے، وہ ان کے بھی استعفے ان شاء اللہ تعالیٰ واپس کروائے جائیں گے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو پارٹی کی جو آج میٹنگ تھی اس میں یہ آپ نے کوئی غور و فکر کیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے تحریک انصاف پر پابندی کی ریزولوشن منظور کر لیا ہے، اور حکومت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ حکومت کے علاوہ فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ دھمکی دیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، تو اگر پابندی لگتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ چیمگوئیاں تو آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، میرا خیال حکومت کے بہت سارے منسٹر صاحبان نے بھی اس کا کہا ہے، پنجاب اسمبلی سے بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں اس کی۔ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر میں جب سوچتا ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ انہونی ہیں، جو کسی زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہو سکتی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو لیگل آپشن ہی ہے ہمارے پاس، اسی کو ہی ہم کریں گے، ریزورٹ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ سسٹین کر سکیں گے اس کو، کہ بہت مشکل کام ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ڈیوائسو ہوگا بہت زیادہ، ملک کی سیاست میں یہ مزید نفرتیں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ آپ کو خدشہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ یہ ڈسکشن بھی بڑی دیر سے ہو رہی ہے، میرا خیال کل بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ اٹ از اسٹل آن دا ٹیبل، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کریں، بیکاز بیسیکلی جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جتنا دیوار کے ساتھ لگا کے وہیں چنوانے کی کوشش جو ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں مزید سختی آنے کی توقع ہے۔ اچھا رؤوف حسن صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی ایک تاثر یہ تھا کہ حکومت کی اسٹریٹجی آخرکار کامیاب ہو گئی، اور اب جو 26 نومبر کے رات کو جو ہوا اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کی چھٹی ہو گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ آ گیا، حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آ گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 26 نومبر کا جو اسلام آباد میں جو بھی شو ہوا تحریک انصاف کا، ایک موقع پر تو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے بہت بڑا مارکہ مار لیا، لیکن پھر رات کو جو ہوا تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے 26 نومبر تک تحریک انصاف مسلسل نقصان میں جا رہی ہے۔ حامد صاحب، میں اس سے کلیتاً اگری نہیں کروں گا، ڈیو رسپیکٹ سر، میں فیل کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ اپنا ہوتا ہے، اس میں ایک اپس بھی آتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑی سی ناکامیاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کا جو ایم اور آبجیکٹیوز ہوں وہ ٹھیک ہوں، وہ ڈیموکریٹک ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل ہوں، وہ آئینی ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ اس سے اس وقت ہم ایک
پچھلے 2 دنوں میں ہم ایک انٹرسپیکٹو سٹیج سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی, کچھ کی, تو پھر ان سے ہم کس طریقے سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور شاید میرا خیال ہے کہ اسی تناظر میں اگر آپ یہ جو پارٹی کے اندر جو چینجز بھی ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے شاید نئی قیادت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, وہ لے کے آ رہے ہیں. جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے سر, میں ذاتی طور کے اوپر میں ریئلی شاکڈ. دیکھیے جب ریاست جو ہے وہ ماں کی بجائے قاتل کا روپ دھار لے تو پھر معاملات جو ہیں پھر کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہماری کو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی اتنی ڈیفیٹ نظر نہیں آتی جتنی کہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آبجیکٹیوز ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں حکومت کے, وہ بالکل اچھا ایک سوال میرا آپ سے. جی, آپ نے 26 نومبر کو جو ہوا آپ اس پہ کافی آپ دکھی لگ رہے ہیں, یقیناً بہت سے لوگ دکھی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ 26 نومبر کو جو ڈیتھ ٹول ہے, اموات کی جو تعداد ہے, اس کے بارے میں تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ مختلف نمبر دے کے تو ریاست کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیے میں آپ کو ذاتی طور کے اوپر بتا سکتا ہوں سر کہ ہم لوگ کوشش کر رہے تھے پچھلے 2 دنوں سے کہ جی سورسز کیا ہیں جہاں سے ہم لے سکتے ہیں. سر وہ 2 سورسز ہیں, ایک پیمس ہے اور ایک ہے پالیٹینک. آپ ان کے اوپر ٹوٹل اس وقت حکومت کا قبضہ ہے. وہاں او پی ڈی اگر آپ ہے, او پی ڈی وارڈ جو ہوتا ہے, او پی ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, وہاں رجسٹرز پڑے ہوتے ہیں انکمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ کو رجسٹر کرنے کے لیے. وہ رجسٹرز غائب ہیں, میں نے خود جا کے دیکھا وہ غائب ہیں. اچھا آپ خود گئے؟ جی ہاں میں گیا تھا جی, وہ رجسٹرز وہاں موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر سے بات ہوئی, انہوں نے انانیمٹی کی بیسس کے اوپر کہا جی کہ ہمارا نام نہ لیجیے گا, لیکن وہ بہت پہلے سے ہی اٹھا لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ابھی میڈیا میں بھی دیکھیے آ رہا ہے کہ جی پریشر ہے ان کے اوپر کہ آپ نے بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی. کچھ لاشیں ہیں, یہ دیکھیے ابھی ہم نے کمپائل کیے, یہ 28 لوگ ہیں, ان کے پورے ہمارے ایڈریسز وغیرہ ہیں. اور یہ میں آپ کے پاس چھوڑ دوں گا. آپ کے پاس 28 اموات لوگوں نے, یہ اموات نہیں ہیں جی, اس میں سے 11 اموات ہیں جو کہ کنفرمڈ ہیں. اچھا نہیں, تو یہ جو 28 ہیں یہ میرے پاس بھی لسٹ ہے, یہ زخمی ہیں. یہ ان میں زخمی ہیں اور کچھ ڈیڈ بھی ہیں جی, بالکل یہ زخمی ہیں. اور باقی 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرمڈ خبر ہے ہمارے پاس. باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. تو اچھا آپ جو ہیں کل ہمارے شو پہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا 278 اموات ہوئی ہیں, تو اب آپ, اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا 100 ہوئی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں 11. دیکھیے اس وقت میرے پاس جو کنفرمڈ سٹیٹس ہیں میں اس کی بیسس پہ بات کروں گا, میں اسپیکولیٹو بات کروں گا. لیکن اگر 11 بھی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ, کیونکہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایک بھی ثابت کریں, تو مطیع اللہ جان صاحب نے کوشش کی, ان کے پاس 5 وہ اٹھا لیا گیا اموات کی ایویڈنس آئی تو ان کو اٹھا لیا گیا اور ان پر ایک جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی. 11 کی بات کر رہا ہوں میں بھی. اچھا تو اب آپ اس پر کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ اگر 11 آدمی آپ کے شہید ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ جی ہمیں کرنی چاہیے جی, میرا ذاتی رائے تو یہ ہے. میرا خیال کل بھی ڈیبیٹ ہوا ہے یہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اور کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی, اور میرا خیال ہے کہ ہم جائیں گے, لیگل ریکورس ہم ڈیفینیٹلی لیں گے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سارے جو ہوا ہے 26 کو اس کے لیے ہم ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی ہم نے اپنی بیان. چلیں جوڈیشل کمیشن تو بنے گا, سارے معاملے کو اس کو انویسٹیگیٹ. اچھا اب ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 26 نومبر کو جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے بہت سے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو شو کاز نوٹس دے دیے کہ جی آپ کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جان بوجھ کے ہمارے کانٹیکٹ سے نکل گئے, اور آپ بتائیں 7 لوگوں کو. لیکن جو 26 نومبر کو ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں, تو اس کے بعد آپ نے کسی کو شو کاز نوٹس دیا ہے؟ آپ نے علی مین گنڈا پور سے پوچھا ہے, آپ نے بشرا بی بی سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا ہم واپس نہیں جائیں گے, تو آپ کیوں بھاگ گئے؟ یہ سیریس معاملہ ہے حامد صاحب, اور یہ کل بھی ڈیبیٹ ہوا ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں. آج بھی آئی ایم شیور کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہوگا. میں ابھی چونکہ جب میں آیا تھا تو اس وقت میٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, تو میں آ گیا یہاں. میں نے کہا کہ میں پروگرام, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ گئے. لیکن کیا تحریک انصاف معاملہ ہے سر, آپ سمیت جو تحریک انصاف کے باقی جو رہنما ہیں جو اس میٹنگ میں موجود ہیں, آر یو ان اے پوزیشن ٹو آسک بشرا بی بی کہ آپ وہاں سے کیوں آئیں واپس؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں, یا وہ شبی بھی خود بتانا چاہیں گی. وہ ایکسپلین اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے علی مین گنڈا پور صاحب ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا. اگر بشرا بی بی نے یہ بتا دیا
کہ میں تو نہیں آ رہی تھی, مجھے علی مین گنڈا پور لے کے آئے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ کسی شخص کو زبردستی وہاں سے لیا جا سکے, اور اس وقت جس قسم کی بولیاں وہاں چلنا شروع ہو گیا تھا, جو حال ہوا تھا, بلکہ ان کی گاڑی کو بھی لگی ہیں, کچھ بلٹس لگی ہیں. اچھا, ان کو ایویکویٹ کرنا ہی بہترین آپشن تھا وہاں سے. وہ میرا خیال ہے جہاں تک ذاتی طور کے اوپر, اور بہت سی افواہیں پھیلائی گئی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی صداقت ہے. آج ڈسکس ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. رانا صاحب, یہ جو کنٹروورسی ہے, کتنے لوگ مارے گئے, ظاہری بات ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ کوئی لوگ نہیں مارے گئے, لیکن اس چکر میں مطیع اللہ جان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. تو جب مطیع اللہ جان صاحب کو عمران صاحب کی حکومت میں گرفتار کیا گیا تھا, جب عمران خان وزیر اعظم تھے, تو اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کیا کہتی تھی, ذرا سنیں. جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, میر شکیل الرحمان کو کس طرح ایک نجائز کیس میں 8-9 مہینے جیل میں رکھا گیا, کچھ سنوائی ہوئی. دن دہاڑے مطیع اللہ جان غائب ہو جاتا ہے, علی عمران غائب ہو جاتا ہے, اور یہ سب گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں, اور جعلی وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھا لیا. تو اب وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, اور اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے. یہ مقدمہ جو ہے, یہ اس کی تفصیلات پہ جب میں گیا, میں نے ایف آئی آر پڑھی, تو مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ یاد آ گئی. رانا ثناءاللہ صاحب پہ انہوں نے ہیروئن کی سمگلنگ ڈالی تھی, مطیع اللہ جان پہ انہوں نے آئس کی سمگلنگ ڈال دی, اور ساتھ میں دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیا. رانا صاحب, میں اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں, میں آپ کو ایک موقف سنوانا چاہتا ہوں ثاقب بشیر صاحب کا, جو ایک سینئر صحافی ہیں, اور کل رات کو جب مطیع اللہ گرفتار ہوئے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا. یہ دونوں اکٹھے تھے. تو ثاقب بشیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. السلام علیکم ثاقب بشیر صاحب. جی وعلیکم السلام. دن کو صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب اور میں مختلف جو پولی کلینک اور ہولی وہاں پہ پیمز ہے, وہاں پہ ڈیٹا دیکھ رہے تھے, کہ کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ہلاکتیں نہیں ہیں. اسی طرح جو باقی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی, اور اوور آل سوشل میڈیا پہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی, بہت سوالات آ رہے تھے. تو پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ڈیٹا کیا کہتا ہے, کب کون سا جو زخمی لایا گیا, کوئی ڈیڈ باڈی آئی ہے, یا وہ آئے ہیں تو انہیں آنے کے بعد کوئی ڈیڈ اگر ہوا ہے وہ سارے کا ڈیٹا مل جائے, یا وہاں سے کوئی نکلا ہے تو ان کا جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے. تو کچھ ڈیٹا ملا بھی اس میں, لیکن اس سارے سینیریو میں جو پیمز اور پولی کلینک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, انہوں نے کوئی تعاون جو ہے وہ نہیں کیا. یہ حیران کن ہے میرے لیے کہ حکومت ایک جانب دعوے کر رہی ہے اور دوسری جانب ان کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا, جو بھی تفصیلات لینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی اور کافی حد تک کچھ ڈیٹا لیا بھی, جس کے بعد وہاں تقریباً 11-11:15 بجے پیمز کی جو پارکنگ ہے اس طرف ہم جا رہے تھے, تو گاڑی تھی ایک اور کچھ لوگ تھے بلیک قسم کی, جو انہوں نے وردیاں جو پہنی ہوئی تھی. ایگزیکٹ وہ کون سی وردی تھی کس کی مجھے نہیں آئیڈیا, مطلب کہ دیکھ بھی نہیں سکے, چہرے بھی نہیں دیکھ سکے. تو بٹھایا انہوں نے, کپڑا وغیرہ ڈال کے, اس کے بعد لے گئے ایک جگہ پہ اور وہاں بٹھا دیا, کپڑا وغیرہ ڈالا انہوں نے, وہاں پہ ڈالے رکھا. اس دوران وہاں بٹھا دیا, کوئی سوال نہیں ہوا جب تک کہ میں وہاں پہ تھا, تقریباً 2-2:30 بجے تک کوئی سوال ہے سچ نہیں ہوا. تو اس دوران بٹھایا گیا, تقریباً 1:15 بجے مجھے بلایا انہوں نے دوسرے کمرے میں, وہاں بات کی اور انہوں نے کہا آپ کی حد تک معاملہ نہیں ہے اور ان کی حد تک ہے, تو ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. جس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ مجھے دوبارہ مطیع اللہ جان صاحب کے کمرے میں لائے اور وہاں پہ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد, یہ تقریباً میرے خیال میں 2:30 بج چکے تھے, 2:15 یا 2:30, کیونکہ وہاں پہ ایک صاحب تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے, تو 2:15 انہوں نے بتایا تھا. تو اس کے تھوڑی ٹائم کے بعد مجھے جو ہے وہ کالا کپڑا وغیرہ ڈال کے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا, اور پچھلی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر نیچے جو ہے وہ سر کر کے I-9 کے ایریا میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے ڈراپ کیا, وہاں پہ چھوڑا. اور اس کے بعد صاحب نے پوری بات میں بتائی. رانا صاحب, یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں کہا گیا کہ مطیع اللہ جان جو ہے اس کو ایک ناکے پہ روکنے کی کوشش کی گئی, وہ نہیں رکے, تو پھر انہوں نے ایک کانسٹیبل جو ہے اس کو زد و کوب کیا, اس کی رائفل ڈبل میگزین چھین کر ملازمین کی طرف سیدھی کالی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, اور پھر ان نشے کی حالت میں جب ان کی تلاشی لی گئی تو 248 گرام آئس بھی برآمد ہوئی.
تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جس مطیع اللہ جان کی عمران خان کے دور میں گرفتاری کی مذمت کرتے تھے، وہ مطیع اللہ جان شہباز شریف کی اپنی حکومت کے دور میں گرفتار ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں تو ثاقب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ اب آپ نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے، میں تو بالکل اس سے بلیو کرتا ہوں، اور یہ جو ایف آئی آر ہے بالکل یہ ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے، اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں جب بھی بنتی ہیں، ہمارے خلاف بھی بنتی رہی ہیں، اور آپ کے خود خلاف بنی تھی؟ میرے خود خلاف بنی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس ایف آئی آر کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں، ان کی فورس ہے۔ تو اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرضی سٹوری بنائی ہے ان کو سزا ملے، اور جس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ہے اس کو آزادی ملے۔ جو رانا صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، آپ نے کہا یہ کنکاکٹڈ اور فیک ایف آئی آر ہے، تو اب یہ بتائیں کہ جو آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، تو یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ٹھیک ہے، بلوچستان اسمبلی نے اپنے جو ہے وہ یعنی اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنی رائے کا، لیکن یہ کل معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ متفقہ یا کوئی کنسنسس نہیں تھا، اس میں دونوں طرح کے جو ہے وہ خیالات موجود تھے۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے سرکاری وسائل لے کے اور لوگوں کو لے کے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اس مرتبہ، تو یہ اگر وہ حکومت میں نہ ہو تو نہیں لا سکتا، تو اس لیے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کے یہ جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے کانسٹیٹیوشنل لیگل یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، تو پھر اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جائے۔ جو الائیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب کی رائے اور کنسنسس سے ہوگا، لیکن اس کی کوئی امیڈیٹ کوئی ایسی صورت مجھے نظر لیکن نہیں جو آ رہی۔ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان کا آج کل تو تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو انہوں نے قرارداد منظور نہیں کی؟ لیکن پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی ایز پولیٹیکل پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں تو ان کی پارلیمانی پارٹی سے یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ آپ نے بڑی محتاط ایک قسم کی گفتگو کی ہے، اور آپ بین السطور جو کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ بلوچستان کی جو ایک حکمران جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس پر پیپلز پارٹی کے دور میں 1974 میں جب پابندی لگی تھی تو اس وقت تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا، بعد میں پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہوگی۔ تو شاید پیپلز پارٹی دوبارہ وہ غلطی پارٹی نہ کا کرے۔ اس بارے میں کافی ایکسپیرینس ہے جو کہ تلخ ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایز پارٹی جو ہے، بہرحال وہ کیا رائے دیتے ہیں یہ میں اس کو پری جج تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ان کی رائے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا۔